اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الصافات شروع ہو رہی ہے۔ یہ سورت بھی مکی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی مکہ کے دور میں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو صورتیں مکیہ ہیں، یعنی مکہ میں نازل ہونے والی ہیں، ہجرت سے پہلے والی ہیں، ان میں زیادہ تر خطاب مشرکین سے ہوتا ہے، دعوت مشرکین کو ہوتی ہے، اور موضوعات اس کے بنیادی طور پر 3 ہوتے ہیں، ایمانیات کے، عقائد کے۔ توحید کی دعوت ہوتی ہے، رسالت کی دعوت ہوتی ہے، آخرت کی ہوتی ہے۔ ان کے اس بات پر زور دیا جاتا ہے، یعنی ان کو ثابت کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ صورت بھی مکی ہے، اس لیے اس کا موضوع بھی یہی ہے۔ مشرکین عرب کے جو غلط عقیدے تھے آخرت کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے، رسالت کے حوالے سے، ان کی تردید کی گئی ہے۔ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اس کا رد کیا گیا ہے بالکل سورت کے آغاز میں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس سورت کی ابتدا بھی فرشتوں کی صفات سے کی گئی ہے، فرشتوں کے اوصاف بتائے گئے ہیں کہ فرشتے ہیں کیا۔ اس کے بعد اس سورت میں کفار کو ان کے کفر کے ہولناک انجام سے ڈرایا گیا ہے، اور انہیں تنبیہ کی گئی ہے، متنبہ کیا گیا ہے کہ تم جتنی مخالفت کر لو اسلام کی، یاد رکھو کہ بالآخر اسلام غالب آ کر رہے گا۔ اس حوالے سے گزشتہ انبیاء کا ذکر بھی آئے گا اس میں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس، حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ان کے واقعات مختصر طریقے سے اس میں آئے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کچھ تفصیل سے ہوا ہے اس صورت میں، خاص طور پہ کیونکہ حضرت ابراہیم کے وہ صاحبزادے جن کا تعلق تھا مکہ مکرمہ سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے ذبح کرنے کا جو حکم دیا گیا تھا اس کو بھی یہاں بیان کیا جائے گا، جس سے ایک سبق جو ہمیں سب کو ملتا ہے وہ ہے کہ اللہ کی خاطر کوئی بھی قربانی دی جا سکتی ہے۔ تو وہ جو عظیم ترین جذبہ تھا کہ ایک باپ اپنے سب سے پیارے بیٹے کو ذبح کر رہا ہو، اور کوئی بھی شخص حضرت اسماعیل جیسا جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہو صرف اللہ کے حکم پر، یہ واقعہ بڑے مؤثر انداز میں ہمیں یہاں نظر آئے گا، مؤثر اور مفصل انداز میں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جو اس سورت کا نام ہے وہ پہلے لفظ الصافات سے ہے۔ تو فرمایا والصافات صفا۔ آپ نے آج تک واو کا معنی زیادہ جو پڑھا ہے وہ اور کے معنی میں، اور عام طور پر ایک اور معنی بھی میں بتایا کرتا تھا، وہ یہ ہوتا تھا حالیہ۔ واو حالیہ یعنی یہ بتاتا تھا کہ حال تو یہ ہے۔ واو آتا تھا، اس کا معنی کیا ہوتا تھا؟ حالت تو یہ ہے۔ یہاں جو وا آ رہا ہے یہ قسم کے معنی میں ہے۔ یہ وا کس معنی میں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں، فرمایا الصافات۔ صافات کیا ہے؟ صافات آپ نے سنا ہوگا لفظ صف، مسجد کی صفیں، صف کہتے ہیں قطار کو، ایک لائن جو ہے اسے صف کہتے ہیں۔ تو صاف اس میں فاعل ہے، صاف کہ معنی صف بنانے والا، قطار میں کھڑا ہونے والا، اور صافہ مؤنث ہو گئی، قطار میں کھڑے ہونے والی، اور اس کی جمع ہو گیا صافات، یعنی صف بنانے والے۔ صف، ایسے صف بنانے والے جو بالکل ایگزیکٹ صف بندی کرتے ہیں، قطار میں بالکل صحیح کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قسم فرما رہے ہیں والصافات صفا۔ اللہ فرماتے ہیں قسم ان کی جو بالکل قطار میں صف میں کھڑے ہوتے ہیں، جو صف بناتے ہیں، صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں، صف بندی کرتے ہیں۔ آگے فرمایا فالزاجرات۔ پہلی بات یہاں ایک سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جو قسمیں کھاتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم اٹھائیں
تو اس سے صرف اس چیز کی اہمیت سامنے لانا مقصود ہوتا ہے، ورنہ اللہ کو تو کسی چیز کی قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم جو مخلوق ہیں اللہ کی، ہمیں اجازت ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کی قسم اٹھا سکیں سوائے اللہ کی۔ یاد رکھنا، سوائے اللہ کے کسی کی قسم نہیں اٹھائی جا سکتی۔ یہ ہمارے ہاں بہت بڑی جہالت ہے جو ہم اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھاتے ہیں۔ تیری قسم، استغفر اللہ، نہیں، قسم صرف اللہ کی۔ خالق کے علاوہ مخلوق کسی کی قسم نہیں اٹھا سکتی۔ خالق تو خود خالق ہے، تو وہ مخلوق میں سے کسی کی قسم اٹھا سکتا ہے، کسی کی بھی۔ فرق کیا ہے؟ ہماری قسم اس کی ذات کی توحید کی گواہی کے ساتھ کسی چیز کا یقین دلانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کسی چیز کی قسم اٹھانے کا مقصد اس چیز کی اہمیت آپ کے سامنے لانا ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کو اپنی بات کی تصدیق کے لیے تو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو مختلف چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں تو وہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کا ایک اسلوب ہے جس میں آپ کے سامنے کسی چیز کی اہمیت لانا ضروری ہے، اور اپنے کلام میں ایک زور اور تاثیر پیدا کرنا اس سے مقصود ہوتا ہے۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ جن چیزوں کی قسمیں کھاتا ہے وہ دراصل آگے کوئی دعویٰ ہوتا ہے، یہ اس کی دلیل بن کر آتے ہیں۔ یہ قسمیں جو ہیں اس کی دلیل بن کر آتے ہیں۔ تو یہاں قسمیں اٹھائی، اللہ نے قسم اٹھائی ہے والصافات، ان کی جو صف باندھ کر کھڑے ہیں، صفن، بالکل قطار در قطار۔ تو اس سے مراد فرشتے ہیں جو اللہ کا حکم سننے کے لیے بالکل لائن میں آ جاتے ہیں اور لائن میں کھڑے ہو کر اللہ کے حکم کو سنتے ہیں، قطار در قطار، صف بندی کر کے اللہ کے حکم کو سنتے ہیں۔ یا اس سے مراد عبادت گزار انسان بھی ہو سکتے ہیں جو نماز میں صفیں بنا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آگے فرمایا فالزاجرات زجرا، تو جب وہ صف بنا کے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اللہ کا حکم سننے کے لیے، فا تو پس، پھر، الزاجرات روک ٹوک کرنے والے ہوتے ہیں وہ، زجرن جیسے روک ٹوک کرنا چاہیے، یعنی شدید روک ٹوک۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو فرشتے اللہ کا حکم سنتے ہیں، تو جب وہ اللہ کا حکم سن رہے ہوتے ہیں، دنیا کے بارے میں اللہ کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ نجومیوں کا سلسلہ جو ہے ہمارے ہاں، شیطانوں کا سلسلہ نبی پاک کے آنے سے پہلے یہ ہوتا تھا، جنات کی شکل میں جو شیطان تھے وہ عالم بالا میں جا کر مختلف خبریں لے آتے تھے، ادھر ادھر کی سن لیتے تھے، تو نیچے دنیا میں اپنے شیطان جو انسان شیطان تھے ان کو آ کر بتاتے تھے، اور وہ پھر مختلف باتیں دنیا میں چلتی تھی اور لوگوں کے ان کی تقدیریں بتانا شروع کر دیتے تھے، ہاتھ دیکھ کر یا کسی بھی اور طریقے سے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک خصوصی طور پر ایک پہرا بٹھا دیا، تو اب وہ دور دور سے کچھ سنے تو سنے، اوپر تک نہیں جا سکتے۔ تو یہ جو فرشتوں کی ایک قسم وہ ہے جو باقاعدہ روک ٹوک کرتی ہے، جو وہ پہرے پہ جو ہیں، وہ پہرے دار جو ہیں، ادھر سے کوئی شیطان کوشش کرے ادھر سے کوئی بات سن لے کان لگا کر، تو یہ فرشتے اسے بھگا دیتے ہیں۔ تو فرمایا فالزاجرات زجرا، جو ان کی خوب روک ٹوک کرتے ہیں، جو لوگوں کی خوب روک ٹوک کرتے ہیں، انہیں اوپر نہیں آنے دیتے، ان فرشتوں کی بھی ساتھ قسم اٹھا دیا اللہ نے۔ فالتالیات ذکرا، پھر ان کی التالیات جو تلاوت کرنے والے ہیں، ذکرن ذکر کر کے، یعنی جو پھر ان کی جو ذکر کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے ذکر کرتے رہتے ہیں، اور اس سے مراد قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی ان تین قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الہکم لواحد، یقین جانو تم سب کا خدا ایک ہی ہے۔ تو آپ نے دیکھا پچھلی جو تین قسمیں دی گئیں، تو اس میں فرشتوں کی یہ تین جو اللہ تعالیٰ کی ذکر میں مشغولیت کے جو فرشتوں کی تین قسمیں ہیں، وہ تینوں قسمیں آ گئیں۔ تو فرشتوں کی یہ تینوں صفتیں ہیں کہ وہ اللہ کی بندگی میں جمع بھی ہوتے ہیں، قطار در قطار صف باندھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں، طاغوتی قوتوں اور طاغوتی طاقتوں پر روک ٹوک کا کام بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت اور ذکر میں بھی مشغول رہتے ہیں۔ یہ تینوں صفتیں فرشتوں کی ہمارے سامنے آ گئیں۔ ان کی قسم کھا کے اللہ کہہ رہا ہے ان الہکم لواحد، یقین جانو یعنی بے شک تم سب کا خدا ایک خدا ہے، یعنی ان فرشتوں کو اللہ کی خدائی میں کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے، یہ تو خود اللہ کے
عبادت گزار. یہ تو خود اللہ کے حکم پر بیچارے قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں, ان کو اللہ کا حکم سننا پڑتا ہے. یہ تو روک ٹوک کرتے ہیں, اللہ نے ان کو پہرے داری کی وہ دی ہے. ان کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر میں لگایا ہوا ہے, تو یہ اللہ کی خدائی میں کہاں شریک ہو سکتے ہیں؟ جو تم ان سے شفاعت کی امیدیں رکھتے ہو, جو تم ان سے یہ امیدیں رکھتے ہو کہ یہ اللہ سے ہمیں بخشوا دیں گے. ان کی حیثیت بندوں کی ہے, اللہ کی بندگی کی کرتے ہیں یہ لوگ. پھر فرمایا ان الہکم لواحد, یقین جانو کہ تم سب کا خدا بس ایک ہی خدا ہے. رب السماوات, وہ تمام آسمانوں کا پروردگار ہے, والارض, اور زمین کا. رب السماوات والارض, وہ تمام آسمانوں اور زمین کا رب ہے, مالک ہے. اور صرف معاملہ آسمانوں اور زمین کا نہیں ہے کہ درمیان میں کسی اور کی ملکیت ہو. وما بینہما, اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے, سب اللہ کا ہے. ورب المشارق, اور تمام مشارق کا رب وہی ہے. مشارق کسے کہتے ہیں؟ مشرق کی جمع. مشرق کی معنی طلوع ہونے کی جگہ. تو عام طور پہ سورج جہاں سے طلوع ہوتا ہے اس کو آپ مشرق کہتے ہیں نا. تو یہاں مشارق کہا ہے, سورج تو ایک جگہ سے طلوع ہوتا ہے, تو مشارق کیوں کہا؟ یعنی ستارے بھی تو طلوع ہوتے ہیں. تو ستاروں کے جو طلوع ہونے کی جگہ ہیں ان کا بھی اللہ رب ہے, کیونکہ یہ ستاروں کو بھی بڑی اہمیت دیتے تھے نا مشرکین مکہ. یاد بتا بتایا جا رہا ہے سب کا رب اللہ ہے, سب کا مالک اللہ ہے, کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. انا زینا السماء, ہاں اب ان ستاروں کی خوبیوں میں سے ایک خوبی بتائی جا رہی ہے. یہ جو تم ستاروں سے اپنی تقدیر کو متعلق کر لیتے ہو, یہ بھی تمہاری غلط فہمیاں ہیں. اللہ فرماتے ہیں انا زینا السماء, ہم نے زینت بخشی ہے. زینا, ہم نے زینت بخشی ہے. انا, یقیناً ہم نے زینت بخشی ہے. السماء, الدنیا, دنیاوی آسمان کو. دنیا کے معنی نزدیک بھی ہے. تو اس دنیا کی زندگی کو دنیا کی زندگی اس لیے کہتے ہیں, دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قریب ہمارے پاس ہے یہ زندگی, اور جو دوسری زندگی ہے اس کو آخرت کی زندگی کہتے ہیں کہ وہ دور ہے. تو فرمایا السماء الدنیا, قریب والا آسمان جو تمہیں نظر آ رہا ہے آسمان, اس کو ہم نے سجایا ہے, اس کو زینت دی ہے. بزینت الکواکب, ستاروں کی زینت سے, ستاروں کی سجاوٹ عطا کی ہے ہم نے اس آسمان کو. دیکھ, اس آسمان کو ایک حسن دیا ہے کہ رات کے وقت جو ستارے چمک رہے ہوتے ہیں تو ستارے اس کا حسن پیدا کر رہے ہیں, اس میں حسن پیدا کر رہے ہیں. اور ان ستاروں کا مقصد صرف زینت بھی نہیں ہے, کچھ اور بھی ہے, وہ بھی اللہ تمہیں بتا رہے ہیں. فرمایا وحفظا, اور ان ستاروں کا کام حفاظت کا بھی ہے. یہ حفاظت بھی کرتے ہیں من کل شیطان, ہر شیطان سے, مارد, جو انتہائی شریر ہے. انتہائی شریر قسم کے شیطانوں سے حفاظت کا کام بھی کرتے ہیں یہ ستارے. چوکیداری کا کام بھی کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شیطان گھسنے کی کوشش کرے عالم بالا میں تو یہ ستارے اللہ تعالیٰ میزائل کی طرح ان پہ پھینک. تو کیا فائدہ ہوتا ہے جب یہ ستارے اللہ نے حفاظت کے لیے رکھے ہیں؟ تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لا یسمعون, سمعون کا معنی پتہ ہے نا, سننا. سامعہ, اس نے سنا. اور اگر بہت ہی غور سے سننا ہو تو اس سمع, اس نے بہت غور سے ٹوہ لگا کے بڑی محنت کر کے سنا. یسمعو, وہ بہت غور سے بہت محنت کر کے سنتا ہے. فرمایا لا یسمعون, تو نہیں سن سکتے یہ جو شیطان مارد ہیں, یہ جو شریر شیطان ہیں جو ادھر کی باتیں ادھر پہنچانے والے ہیں. دیکھیں جنوں میں بھی جو ادھر سے ادھر کی بات پہنچاتے ہیں انہیں اللہ انتہائی شریر کہہ رہا ہے, تو انسانوں تم بھی دیکھ لو جو ادھر کی باتیں ادھر پہنچاتے ہو. لا یسمعون, فرمایا یہ جو شریر شیطان ہیں یہ نہیں سن سکتے الی الملأ الاعلی, جو مالۂ اعلیٰ کی باتیں ہیں, اوپر کے جہان کی باتیں ہیں. یہ شریر شیطان اوپر کے جہان کی باتیں نہیں سن سکتے ان ستاروں کی وجہ سے. وَيُقْذَفُونَ, اور انہیں مار پڑتی ہے شیطانوں کو, من کل جانب, ہر طرف سے, کیونکہ ہر طرف اللہ تعالی نے ستاروں کو پھیلا رکھا ہے. دحوراً,
دھکے پڑتے ہیں ان شیطانوں کو ان میزائلوں کی وجہ سے، دہوراً اور دھکے دیے جاتے ہیں، والہم اور ان شیطانوں کے لیے تو عذابن ایک عذاب ہوگا، واصب جو ہمیشہ والا ہوگا، جو ایسا ہوگا کہ ان کو کہ ذمے پڑ جائے گا عذاب، اس عذاب سے جان نہیں چھڑا سکیں گے۔ یعنی دنیا میں تو یہ ہے کہ یہ اوپر جا نہیں سکیں گے، ستارے ان کو نہیں جانے دیں گے، دھکے دیں گے، یہ تو دنیا کا عذاب ہے، لیکن جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو کنفرم ہے ان شیطانوں کے لیے۔ اللہ، ہاں ابھی بھی اللہ نے تھوڑی سی گنجائش رکھی ہے، اللہ مگر تھوڑی سی کہیں دور دور سے ستاروں کی پہنچ سے پہلے کہیں کہیں خاص جگہوں پہ جا کے ٹو لگا کے ابھی بھی شیطان کچھ نہ کچھ سن لیتے ہیں، آپ تک کچھ باتیں آ جاتی ہیں نا۔ اللہ مگر فرمایا من جس نے خاطفہ اچک لیا، الخطفاتا اچک لینا، اب بھی ایسا ہے کہ کوئی ہلکی سی کسی کے کان میں ایسے ہلکی سی کہیں کوئی بات پڑ جائے، فَأَتْبَعَهُ تو پھر اس کا پیچھا کیا، یعنی پیچھا کرتا ہے، شہابن ایک شعلہ، ثاقب روشن، ایک روشن ستارہ اچانک اس کے پیچھے پڑتا ہے، اچانک کسی کے شیطان کے کان میں کوئی بات پڑ جائے تو ایک روشن ستارہ اس کا پیچھا کرتا ہے اور اسے جا کے بھسم کرتا ہے اس شیطان کو۔ فَاسْتَفْتِهِمْ، اب اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے، فا تو استفت فعل امر ہے، ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا اردو میں استفتاء، استفتاء فتویٰ سے نکلا ہے، فتویٰ ہوتا ہے جو دین کا کسی کو مسئلہ بتایا جاتا ہے، سر مجھے فتویٰ دیں، مفتی صاحب مجھے فتویٰ دیں، مفتی کہتے ہیں فتویٰ دینے والا۔ آپ نے پہلے پڑھا ہوگا قرآن مجید میں اللہ یفتیکم، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، یعنی مسئلہ بتاتا ہے۔ افتاء کے معنی مسئلہ بتانا اور استفتاء کے معنی مسئلہ پوچھنا، استفتاء کے معنی مسئلہ، تو اللہ کہتا ہے استفتے، اے نبی ذرا پوچھو، ہم ان سے، یعنی ان کافروں سے، فاستفتہم تو آپ ذرا ان کافروں سے پوچھو تو صحیح، کیا ہم یہ کافر لوگ اشد زیادہ مشکل ہیں، خلقاً تخلیق کی حوالے سے، پیدا کرنا کیا ان کافروں کو اللہ کے لیے زیادہ مشکل ہے، ام یا من وہ سارے جو خلقنا ہم نے پیدا کیے، یعنی یہ جو پورا آسمان کا سلسلہ، آسمان، زمین، چاند، ستارے، سورج، پہاڑ، زمین پہ پہاڑ، میدان، صحرا، سمندر اور ان کے اندر کئی مخلوق، کیا ان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا ان انسانوں کو، یہ جو کافر پھر رہے ہیں کہتے ہیں اللہ ہمیں دوبارہ کیسے پیدا کرے گا، تو ان کو بتاؤ یہ چیزیں پیدا کرنا زیادہ مشکل تھا یا یہ زیادہ سے زیادہ مشکل ہے۔ انا خلقناہم، ارے انسان تمہاری حیثیت کیا ہے، انا خلقنا بے شک ہم نے پیدا کیا ہم ان کافروں کو، ان سارے انسانوں کو، من طین گارے سے، کس سے پیدا کیا، لازب لیس دار گارے سے پیدا کیا۔ مٹی ہوتی ہے، مٹی میں پانی پڑتا ہے، تھوڑی دیر بعد وہ گارا بن جاتا ہے، اور پھر وہ گارا کچھ عرصہ پڑا رہے، اس میں لیس سی پیدا ہو جاتی ہے، اس لیس دار گارے سے اللہ نے پیدا کیا ہے انسان کو۔ انسان کی اگر وہ دیکھا جائے، انالیسس کیا جائے اس کی باڈی کا، تو یہ لیس دار گارے سے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے لیس دار گارے سے پیدا کیا۔ بل عجبتا، بلکہ عجبتا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عجبتا آپ کو تعجب ہوگا، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان لوگوں کی باتیں سنیں گے نا، ان کافروں کی، تو آپ کو تعجب ہوگا، حیرانی ہوگی۔ وَيَسْخَرُونَ، اور یہ جو بے وقوف ہیں، یسخرون تو یہ سخریہ کرتے ہیں، یعنی مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا، اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، لا یذکرون تو یہ نصیحت کو نہیں مانتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، اور جب یہ کوئی آیت دیکھتے ہیں، اللہ کی کوئی نشانی دیکھتے ہیں، قرآن کا کوئی پیغام سنتے ہیں،
یستسخرون تو مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں، وقالو اور کہنے لگتے ہیں، ان ھذا یقیناً یہ تو نہیں ہے، ان ھذا نہیں ہے یہ آدمی یا یہ پیغام، یہ نشانی، الا مگر سحر جادو ہے، مبین بڑا واضح، اذا متنا کیا اذا جب متنا ہم مر جائیں گے، وکننا اور ہم ہوں گے، ترابن مٹی، وعظامن اور ہڈیاں، کیا انا بے شک ہم لمبعثون پیدا کیے جائیں گے، دوبارہ پیدا کیے جائیں گے۔ اس بات پر حیران ہوتے ہیں، ان کی حیرانی سن کر خود ہمیں حیرانی ہوتی ہے کہ اللہ کے بندے، جو اللہ تمہیں پہلے پیدا کر سکتا ہے، جو تمہاری ہڈیاں بھی نہیں تھی، اب انہی ہڈیوں سے دوبارہ پیدا کرنا ہے نا، تو یہ تو زیادہ آسان ہے۔ حیران ہوتے ہیں، نہیں جی نہیں، جب مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، پھر ہمیں کون دوبارہ پیدا کرتا ہے؟ آوا اچھا کیا اور کیا، آباؤنا ہمارے باپ دادے بھی، الاولون جو پچھلے تھے، یعنی ان کو بھی یہ دوبارہ پیدا کریں گے؟ کل اے نبی فرما دیجئے، نعم ہاں، بالکل تم بھی دوبارہ پیدا ہوگے، تمہارے باپ دادے بھی دوبارہ پیدا ہوں گے۔ وَأَنْتُمْ اور سن لو، جب تم پیدا ہوگے نا، حال یہ ہوگا کہ تم سب لوگ داخرون ذلیل بھی ہوگے، سے پیدا نہیں ہوگے، ذلیل بھی اللہ کرے گا تمہیں، ہاں ذلیل ہو کر پیدا ہوگے تم۔ باقی سنو کہ پیدا کرنا تمہیں کتنا مشکل ہے، سن لو۔ فَإِنَّمَا پس ایسا ہی ہوگا، ہیا وہ ہوگی، زجرتن ایک ڈانٹ ہی ہوگی، ایک زور کی آواز ہوگی، واحدتن صرف ایک، دوبارہ بھی نہیں کہنا پڑے گا۔ آج تو ہمیں کسی کو اٹھانا پڑے نا، سویا ہوا، او اٹھ یار، او اٹھ یار، کئی بار اٹھانا پڑتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب تم موت کی نیند سو چکے ہوگے نا، تب بھی اللہ ایک ڈانٹ دے گا، ایک زور کی آواز آئے گی، اللہ کی طرف سے کوئی مقرر کردہ آواز ہوگی، جو ایک زور کی چیخ دار آواز آئے گی۔ اللہ کہتا ہے فَإِذَا هُمْ تو اچانک کیا ہوگا کہ یہ سارے لوگ يَنظُرُونَ دیکھنے لگ جائیں گے، یعنی صرف زندہ نہیں ہوں گے، اچھی طرح دیکھ بھی رہے ہوں گے پوری دنیا کو کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ وَقَالُوا اور یہ کہیں گے، یا ویلنا اے ہماری شامت، ھذا یوم الدین یہ تو حساب کتاب کا دن آ گیا، ھذا یہ تو یوم الدین حساب کتاب کا بدلے کا دن آ گیا، ھذا یوم الفصل یہ تو فیصلے کا دن آ گیا۔ فرمایا یہ فیصلے کا دن ہوگا، الذی وہ والا فیصلے کا دن جو تم لوگ تھے بھی اس کے بارے میں تکذبون جھٹلایا کرتے تھے۔ احشروا تو فرشتوں سے کہا جائے گا، احشروا جمع کرو، گھیر کے لے آؤ، گھیر کے جمع کرو، الذین ظالموا ان سب لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، وازواجہم اور ان کے اسپاؤس کو بھی۔ اس سے مراد وہ اسپاؤس، وہ جوڑے یعنی میاں یا بیویاں ہوں گی جو خود کفر میں شریک ہوں گی، جو نہیں ہوں گے وہ تو بچ جائیں گے۔ تو اللہ فرمائے گا، فرشتوں سے کہا جائے گا کہ گھیر لو ان سب کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور ان کے ازواج یعنی ان کے جوڑوں کو بھی جو ان کے ساتھ شریک تھے اس ظلم میں۔ وما کانوا یعبدون اور ان کو بھی لے آؤ جن کی یہ پوجا کیا کرتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے ان کو بھی لے آؤ۔ سارے اکٹھے ہوں گے، جس کی عبادت کی جاتی تھی اور جو عبادت کرنے والے تھے، سب کو اللہ تعالیٰ وہیں اکٹھا کرے گا۔ اب یہاں بھی سن لیجئے، کافروں کی طرف سے ایک اعتراض ہوا تھا کہ اچھا یہ بتاؤ، تم کہتے ہو جس کی عبادت کی جائے گی اللہ اسے بھی سزا دے گا، تو عبادت تو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو بھی خدا مانا ہوا ہے، تو حضرت عیسیٰ کو بھی ہوگی، تو ہم فرشتوں کو کہتے ہیں، تم کہتے ہو فرشتوں کو سزا ہوگی پھر؟ یہ اس طرح کی بہت سی باتیں کی انہوں نے۔ تو آگے کہیں وضاحت کی گئی ہے، قرآن مجید میں وضاحت آئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضاحت فرمائی۔ اس سے مراد وہ معبود ہیں جو خود اپنی عبادت کیے جانے پر خوش تھے، جن کی خود اپنی چاہت تھی کہ ان کی عبادت کی جائے۔ تو حضرت عیسیٰ تو خود اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے رہے زندگی بھر، فرشتے تو اللہ کی بندگی کا کہتے ہیں، خود کرتے ہیں۔
تو فرمایا فرشتوں کو کہا جائے گا کہ اکٹھا کر لو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، وازواجہم، اور ان کے جو ساتھی تھے ان کو بھی، وما کانوا یعبدون، اور ان کو بھی جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فاہدوہم، پھر ان سب کو راستہ دکھاؤ، الی صراط الجحیم، جہنم کا راستہ دکھاؤ، ان کو پھر جہنم کا راستہ دکھاؤ، اب یہ اسی طرف جائیں گے، انہیں جہنم کی طرف روانہ کر دو، ان کی گاڑی وہیں پہنچا دو، واقفوہم، اور ذرا ان کو ٹھہراؤ، انہم مسئولون، یقیناً ان سے تو پوچھا جائے گا، جہنم میں تو جائیں گے ہی جائیں گے، ذرا پہلے باز پرس کی جائے، اس کا ڈر اپنا ہوتا ہے۔ مالکم، کیوں جی، مالکم، کیا تھا تمہیں، لا تناصرون، تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے، کیا ہو گیا؟ یہ جو عبادت کرنے والے تھے، جس کی عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، کیوں کرتے تھے؟ یہ ہماری دنیا میں بھی مدد کریں گے، آخرت میں بھی۔ اللہ کہے گا ذرا رکو، جہنم جا رہے ہیں، ذرا رکو، یہ بتاؤ کہ ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ دنیا میں تو بڑے نعرے تھے کہ یہ ہماری مدد کرے گا، یہ ہمیں بچا لے گا۔ مالکم لا تناصرون، کیا ہو گیا ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے؟ اللہ کہتے ہیں بل کے ہم، وہ سارے لوگ، الیوم، آج کے دن یعنی فیصلے کے دن، مستسلمون، سر جھکائے کھڑے ہوں گے، سرنڈر کیے ہوئے ہوں گے، سر جھکے ہوئے ہوں گے، واقبالا، اور توجہ کرے گا، بعضہم، ان میں سے ایک، علی بعض، دوسرے پر، سارے ایک دوسرے کو تک رہے ہوں گے، یتساءلون، اور ایک دوسرے سے سوال جواب کریں گے، ہر ایک دوسرے سے کہے گا یا تو بچا لے، یا تو بچا لے، یا تو بچا لے۔ قالو، تو کہیں گے وہ جو عبادت کرتے رہے تھے یا جو تابعداریاں کرتے رہے تھے، وہ چھوٹے لوگ کہیں گے اپنے بڑوں کو، لیڈروں کو، انکم کنتم، ارے تم تو لوگ تھے، تأتونا، آیا کرتے تھے، نہ ہمارے پاس، عن الیمین، بڑے زوروں سے، طاقت سے چڑھ کر ہمارے اوپر آتے تھے، تم بڑے زور ڈالتے تھے ہمارے پاس۔ یمین دائیں طرف کو بھی کہتے ہیں، اور کیونکہ دایاں ہاتھ قوت والا ہاتھ ہوتا ہے عام طور پہ، تو اس لیے اس سے مراد قوت بھی ہوتی ہے۔ تو تم لوگ بڑی زور لگا کے ہمارے پاس آتے تھے، ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف، تم تو کمزور لوگ کہیں گے اپنے طاقتوروں کو، جا تو اکٹھے رہے ہوں گے جہنم کی طرف، تو جب اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا تو ایک دوسرے سے کہیں گے یار تم ہماری مدد کیوں نہیں کر رہے؟ ارے تم تو اس وقت تو بڑا زور لگاتے تھے کہ ہم تمہیں بچا لیں گے۔ قالو، لیکن اب وہ بڑے بھی کہیں گے، بل کے، لم تکونوا مؤمنین، ارے اپنے ہی سزا بھگت رہے ہو، لم تکونوا مؤمنین، ایمان تم بھی تو نہیں لائے تھے، ہمیں کیوں کہتے ہو ہم نہیں لائے تھے تو تم بھی تو نہیں لائے تھے ایمان۔ وما کان لنا، اور نہیں تھا ہمارے اختیار میں، علیکم، تمہارے اوپر، من سلطان، کوئی زور تو نہیں تھا، تم لے آتے، آخر بلال بھی تو لے آئے تھے، عمار بھی تو لے آئے تھے، یاسر بھی تو لے آئے تھے، صہیب رومی تو بھی لے آئے تھے، سلمان فارسی بھی تو لے آئے تھے، تو تم بھی لے آتے۔ تو ارے وہ کمزور لوگ بھی تو لے آئے تھے، ہمارا تمہارے اوپر زور تھوڑی تھا، لے آتے اس وقت ایمان۔ اس وقت یوں کہیں گے، دنیا میں تو کہتے تھے او ایسی کی تیسی، لیکن جب آخرت میں ہوگا تو اس دن کہے گے کہ تم لے آتے بھی ایمان، ہم نے تمہیں کوئی زور روکا تھا؟ بل کنتم، وہی بڑے وہ کہیں گے بل کنتم، بلکہ تم لوگ تھے، قومن، ایسے لوگ کہ طاغین، سرکش تھے، تم خود ہی سرکش تھے، تم نے خود ہی اللہ کی بات نہیں مانی، مان لیتے اس وقت، ہمارا کون سا زور تھا تم پہ؟ پھر کہیں گے فحق کا، حق ہو گیا یعنی ثابت ہو گیا، علینا، ہمارے اوپر، قول و ربنا، ہمارے پروردگار کی بات سچ ثابت ہو گئی۔ اللہ کہتا تھا نا کہ اگر دنیا کی زندگی اپنے مرضی کی کرو گے تو پھر آخرت میں جہنم ہوگی، تو آج اللہ کا قول ہمارے اوپر سچ ثابت ہو گیا، انا لذائقون، بے شک ہم تو اب چکھنے والے ہیں، یعنی اس برائی کا عذاب چکھنے والے ہیں۔ فاغویناکم، اے کمزور لوگوں، چھوٹا طبقہ، اغوینا، ہم نے بہکایا تھا، کم، تمہیں، ہاں ہم نے تمہیں بہکایا تھا، لیکن انا،
یقین جانو کہ ہم کننا خود بھی تھے غاوین بہکے ہوئے، ہم خود بہکے ہوئے تھے تو ہم نے تمہیں بھی بہکا دیا تھا، ہم تو خود بہکے ہوئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ، بے شک یقیناً نتیجہ یہ نکلے گا کہ بے شک وہ سارے لوگ یومئذٍ اس دن فی العذاب عذاب میں مشترکون ایک دوسرے کے شریک ہوں گے، وہ سب عذاب میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوں گے۔ اِنَّا كَذَلِكَ، بے شک ہم اسی طرح نفعل کیا کرتے ہیں بالمجرمین، مجرموں کے ساتھ۔ انہم کانوا، بے شک یہ وہ لوگ تھے، اذا قیل لہم، جب ان سے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، جب یہ کلمہ ان تک پہنچتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، توحید کا اقرار کر لو، یستکبرون، تو اس وقت یہ تکبر کیا کرتے تھے، اکڑ جایا کرتے تھے، اچھا تیرے کہنے پہ مانے، ایک خدا کو مانے، یہ ہمارے خدا چھوڑ دیں ہم جو ہمارے باپ دادا جس کی عبادت کرتے تھے، تو اس وقت اکڑ جایا کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہا کرتے تھے اِنَّا، کیا بے شک ہم، لَتَارِکُو، بالکل چھوڑ دینے والے ہیں، آلِہَتَنَا، اپنے خداؤں کو، کیا ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں، لِشَاعِرٍ مجنون، ایک مجنون شاعر کی وجہ سے، دیوانے شاعر کی وجہ سے، یعنی نبی پاک کو شاعر اور پھر دیوانہ بھی کہتے ہیں، کیا ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ بیٹھیں، اپنے معبودوں کو چھوڑ بیٹھیں؟ فرمایا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آ گیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آ چکے ہیں، بالحق کے حق کو لے کر، حق لائے ہیں ان کے پاس، وصدقا، اور خود حضور پاک نے بھی تصدیق کی ہے، المرسلین، تمام رسولوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دوسرے پیغمبروں کی تصدیق کی، اور خود تمام اور اس کے علاوہ تمام پیغمبروں نے بھی تو حضور کی تصدیق کی تھی، بتایا تھا کہ حضور تشریف لائیں گے۔ انکم لذائق العذاب العلیم، بہرحال اب تو نتیجہ نکل آیا، انکم، بے شک تم لوگ، لذائق، اب تو چکھنے ہی والے ہو، العذاب، ایسا عذاب، العلیم، جو دردناک ہے، دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو، چکھنا ہوگا، یعنی اب تم لوگ نہیں بچ سکتے۔ وما تجزون، اور تمہیں بدلہ نہیں دیا جا رہا، نہیں دیا جائے گا، الا مگر، ما کنتم تعملون، اسی وہی دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ تو اس وقت ساری انسانیت پھر عذاب چکھے گی، الا مگر، عباد اللہ المخلصین، مگر اس عذاب سے بچا لیے جائیں گے عباد، بندے، اللہ کے، المخلصین، خالص کیے ہوئے برگزیدہ بندے اللہ کے، اس جہنم کے عذاب سے بچا لیے جائیں گے۔ اولئک لہم، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ ان کے لیے رزقن، ایسا رزق ہوگا، معلوم، جو طے شدہ ہے، جو اللہ نے ان کے لیے طے کیا ہوا ہے، فواکہ، ان کے لیے وہاں پھل ہوں گے، وہم مکرمون، اور ان کی وہاں پوری کی پوری عزت کی جائے گی، فی جنات النعیم، اور وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، علی سررن، تختوں پر، اوپر ان کے بڑے تخت لگے ہوں گے، عرش ہوں گے، متقابلین، اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یعنی محبت کی محفلیں ہوں گی، اور اس محفل کچھ اس طرح مزہ ہوگا کہ یطاف علیہم، ان پر گردش کریں گے، طواف کیے جائیں گے یعنی گردش کریں گے، علیہم، ان پر، بکاسن، جام چلیں گے، من معین، بہت عمدہ شراب کے جام چل رہے ہوں گے، محفلیں ہوں گی، لذتیں ہوں گی، اور وہ جو لطیف شراب کے جام جب ان کے گردش میں آئیں گے، بیضاء، جو سفید رنگ کی ہوں گی، لذت للشاربین، اس میں لذت ہوگی، للشاربین، پینے والوں کے لیے سراپا لذت ہوگا، سب کچھ، ہر چیز، ماحول بھی لذت کا اور کھانا پینا بھی لذت کا، لا فیہا غول۔ دنیا میں ایسا ہے کہ انسان کبھی مزے کی چیزیں کھا تو لیتا ہے مگر اسے ہضم نہیں کر سکتا، پچا نہیں سکتا، پھر اگلے دن اسے بھگتنا پڑتا ہے، ہوتا ہے نا؟ آج تو بڑے مزے سے کھا لیا، پھر بعد میں مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، یا کبھی آپریشن بھی کروانے پڑتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، تبھی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں، معدے کی، جگر کی، اور وہ نہ بھی ہوں تو کم از کم اگلے دن جو ہاضمے کی حالت ہوتی ہے وہ سیٹ نہیں ہوتی۔ شراب وغیرہ کے دنیا میں مزے لوگ لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو محفل ہوتی ہے اس میں بکواسیں ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں، کھل کھلا کے عجیب سی،
جو بعد میں بڑی شرمندگی بھی ہوتی ہے، میں نے کئی راز نکال دیے اور بعد میں وہ بک بک کا ایک محفل کی ایک لذت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن فرمایا جو جنت میں اس طرح کی محفلیں ہوں گی، لا فیہا غول، اس میں نہ تو کوئی خمار ہوگا، ولا ہم عنہا ینزفون، اور نہ ہی ان کی عقل ینزفون کہیں اس سے بہکے گی، اس میں بے عقلی کی باتیں بھی نہیں کریں گے، وہ محفل پھر بھی پاک رہے گی۔ وعندہم، اور ان مردوں کے پاس، قاصرات الطرف، ان قاصرات کے معنی ہیں جو فوکس ہوں گی، یعنی ادھر ادھر بھٹکتی نہیں ہوگی۔ قاصرات الطرف، قاصرات ہوں گی یعنی جن کی فوکس ہوں گی، مرکوز ہوں گی، الطرف آنکھیں، عین اور بڑی بڑی آنکھوں والی خواتین ہوں گی، کأنہن بید، گویا کہ وہ اس طرح بے داغ ان کا وجود ہوگا جیسے وہ بید، اس کو اللہ بھی یہاں تمثیل دے رہے ہیں، جیسے وہ انڈا ہوتا ہے مکنون، جو کہ بڑا محفوظ کر کے رکھا گیا ہو، وہ انڈا جس طرح گرد و غبار سے بالکل پاک ہوتا ہے، بالکل بے داغ ہوتا ہے، اس طرح وہ حسن ہوگا۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ، تو اس وقت معاملہ یہ ہوگا کہ وہ جو جنتی ہیں، بعضهم علی بعض، ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، یتساءلون، ایک دوسرے سے سوالات کر رہے ہوں گے، یعنی محفل جمی ہوئی ہوگی، گپ شپ چل رہی ہوگی۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا، انی کان لی کریم۔ دیکھیں جب بڑے مزے کی حالت ہوتا ہے نا، پھر بندہ پوچھتا ہے یار یہ مزہ آج اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا لطف دے رہا ہے، ہمیں اتنی اچھی زندگی دی ہے، یہ آپ کو یہ اچھی زندگی کیسے ملی؟ آپ نے کون سے اچھے کام کیے تھے جو اللہ نے آپ کو یہاں بھیج دیا؟ تو اس طرح کے سوال ایک دوسرے سے کریں گے، اس طرح کا ماضی کے سوالات بھی کریں گے، دنیا بھی یاد کریں گے، جنتی بھی۔ تو کہتے ہیں قال قائل منہم، تو ان جنتیوں میں سے ایک کہنے والا کہے گا، انی، بے شک میں جو تھا نا، کانا، تھا، لی، میرا، کرین، ایک دوست تھا، یقولو، جو کہا کرتا تھا، اِنَّکَ، کیا تو واقعی، لَمِنَ الصَّادِقِین، سچ ماننے والا ہے؟ یعنی یہ جو آخرت کی باتیں نبی بتاتے ہیں، یہ اللہ والے تمہیں بتاتے ہیں، یہ جو آخرت کی باتیں، کیا تو انہیں سچ جانتا ہے؟ اِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم سارے مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، اور ہم مٹی ہوں گے اور ہم بالکل ہڈیاں ہو جائیں گے، اِنَّا، کیا پھر بھی ہم سارے، لَمَدِینُون، کیا پھر بھی ہمیں مدین، بدلہ دیا جائے گا؟ یہ دین سے ہے نا، دین کے معنی بدلہ، مدین کے معنی وہ بدلہ، بندہ جسے کسی چیز کا بدلہ دیا جائے۔ اِنَّا لَمَدِینُون، تو کیا پھر اس وقت بھی ہمیں بدلے دیے جائیں گے؟ قالا، تو وہ جنتی کہے گا دوسرے جنتیوں سے، حل انتم، کیا تم سب لوگ، مطلعون، کیا تم لوگ دیکھنا چاہتے ہو، مطلعون، کیا تم سارے اطلاع پانا چاہتے ہو، یعنی جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو میرے اس ساتھی کو جو مجھے یہ سوال کرتا تھا مجھ سے؟ فَتَّالا، تو وہ خود جھانکے گا، فَرَآہُ، تو اپنے اس ساتھی کو دیکھے گا، فی سواء الجحیم، دوزخ کے درمیان میں، دوزخ کے بیچوں بیچ دیکھا گیا کہ وہ دوزخ میں پڑا ہوا ہے۔ وہ جو قرآن کو یا آخرت کو نہیں مانتا تھا اور تمہیں بھی خراب کرنے آتا تھا اپنے دوست کو، یار تو مانتا ہے، یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، بندہ یوں ہوگا، تو کہتا ہے میرا دوست کچھ ایسے بھی تھے لیکن میں مانتا تھا تو جنت میں آ گیا، اس دوست کو میرے دیکھنا چاہتے ہو، اور دیکھیں ذرا، تو اوپر سے جھانک کر دیکھیں گے تو وہ جہنم کے بیچوں بیچ پڑا ہوگا، وہی بے وقوف۔ قالا، تو کہے گا وہ جنتی اس، تاللہ، خدا کی قسم، اپنے اس دوست کو کہے گا، ان کتا، تو قریب ہی تھا، لتردین، کہ مجھے بھی تباہ کر دیتا، ان کتا لتردینی، تو مجھے بھی برباد کرنے لگا تھا اللہ کے بندے، ولولا نعمت ربی، اور اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا، لکنتو، تو میں بھی ہوتا، من المحضرین، ان لوگوں میں سے جو دھر لیے گئے، اللہ کے عذاب میں پکڑ لیے گئے، ارے پھر تو میں بھی انہی پکڑے ہوئے لوگوں میں سے ہوتا، اگر اللہ کا مجھ پر احسان نہ ہوتا، میرے دل کے اندر توحید و آخرت کا یقین نہ ہوتا، میں نے رسول کو مانا نہ ہوتا، تو آج میں بھی تیری طرح جہنم میں پڑا ہوتا۔ اب یہ ماضی کی باتیں یاد آئیں، پھر دنیا و آخرت میں اس کا حشر دیکھ رہے ہوں گے۔ آگے فرمایا، افما نحن بمیتین، پھر وہی ساتھی اپنے دوسرے جنتی ساتھیوں کو کہے گا، افما نحن بمیتین،
خوشی میں کہے گا، بڑی خوشی میں، افما تو کیا نہیں، نحنو ہم بمیتین مرنے والے، اب ہم مرنے والے نہیں ہیں، اب تو موت نہیں آئے گی نا، الا موتتنا الاولی، بس وہی موت تھی جو ایک بار پہلے آ چکی، دنیا کی زندگی کے بعد جو موت آنی تھی، بس ہم وہی ایک موت مر چکے، وما نحن بمعذبین، اب نہ تو ہم نے مرنا ہے، وما اور نہیں ہے، نحنو ہم لوگ بمعذبین عذاب کیے جائیں گے، اب کبھی عذاب بھی نہیں ہوگا۔ پہلے تو دنیا میں تھے، بڑا ڈر رکھتا تھا کہ یار عذاب نہ ہو جائے، مرنا ہے، مرنے کی تکلیف ہے، مرنے کے بعد ایک پورا مرحلہ آئے گا، دنیا میں بڑا ڈر تھا۔ الحمدللہ اس ڈر نے کام کر دکھایا، وہ ڈر تھا اور آج مزے ہے، لیکن جو نہیں ڈرتا تھا وہ آج جہنم میں پڑا ہوا ہے۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، تو نعرہ لگائے گا بے شک ھذا یہ ہے، لہوا وہی، الفوز العظیم بہت بڑی کامیابی، جس کے لیے ہم نے قربانیاں دی تھی اپنی دنیا کی زندگی میں، اپنے مزے چھوڑے تھے، آج یہ بہت بڑی کامیابی ہمیں مل گئی۔ آگے اللہ میں فرماتے ہیں، یا پتہ نہیں وہ جنتی کہے گا، لمثل ھذا، اس جیسی زندگی کے لیے، فلیعمل کام کرنا چاہیے، العاملون کام کرنے والوں کو، کام کرنے والوں کو اس جیسی زندگی کے لیے، اس جیسی کامیابی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ فرمایا اذالک خیر، کیا وہ بہتر ہے، نزلا مہمانی، اب دیکھ لو یہ جنت والی مہمانی چاہیے انسانوں تمہیں، ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت چاہیے جس کا انتہائی کڑوا ایسا پھل کہ وہ پھل بھی اندر پھاڑ دے گا سب کچھ، جہنم کا درخت۔ انا جعلناہا، بے شک ہم نے اس درخت زقوم کے درخت کو ہم نے بنایا ہے فتنتاً آزمائش، للظالمین ظالموں کے لیے۔ کیا مطلب ہے؟ جب بتایا گیا نا کہ جہنم میں زقوم کا درخت ہوگا، تو کافروں نے نا اپنی طرف سے بڑی لاجک چلی حضور کے خلاف، کہتے ہیں جی دیکھو کیسی عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، کہتے ہیں جی کہ جہنم میں اتنی زیادہ آگ ہوگی کہ ہر چیز کو جلا کر رکھ دے گی، پھر کہتے ہیں جس میں درخت ہوگا، درخت کبھی آگ میں بھی پیدا ہو سکتا ہے، یہ اپنی بڑی لاجک انہوں نے پیش کی۔ اللہ نے بتایا کہ دوزخ میں زقوم کا درخت ہوگا جو دوزخیوں کی خوراک بنے گا، تو جب کافروں یہ مذاق اڑایا کہ بھلا آگ میں بھی کوئی درخت ہو سکتا ہے تو کیسے ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زقوم کا ذکر کر کے اللہ نے دراصل ان کافروں کو مزید آزمائش میں ڈال دیا ہے، اس کے ذریعے سے کافروں کو آزمائش میں ڈالا گیا ہے۔ اس میں بھی امتحان ہے کہ کوئی اللہ کی قدرت کو مانتا ہے یا اپنی دنیا کی چھوٹی سی عقل کو چلانے لگ جاتا ہے۔ جب یہ مان لیا کہ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، خود یہ درخت آگ میں نہیں بن پر سکتا، اس کو پانی سے، عام طور پہ درخت پانی سے پرورش پاتے ہیں، یہ قانون کس نے رکھا ہے؟ تو اگر وہ درخت خود آگ میں ہی پرورش پائے تو یہ قانون بھی اللہ رکھ سکتا ہے۔ تو فرمایا یہ اللہ نے ان کے لیے آزمائش رکھی ہے۔ تو سنو، اب اللہ کی سنو، یہ زقوم کا درخت کیا ہوگا، انہا شجرتن، یہ تو درخت ہی ایسا ہے کہ تخرجو، یہ تو نکلتا ہی فی اصل الجحیم، جہنم کی تہ سے ہے، یہ دوزخ کی تہ سے نکلے گا یہ درخت، اس کی تو بیس ہی جہنم سے ہوگی۔ طلعھا، اور اس کا خوشہ، کأنہا، گویا کہ وہ رؤوس الشیاطین، شیطانوں کے سر جیسا ہوگا۔ فإنہم لآکلون منہا، تو یقیناً یہ جو جہنمی ہیں، لآکلون، کھا کے رہیں گے، منہا، اس درخت میں سے، فمالئون منہا البطون، اور اسی سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے، بطون بطن کی جمع۔ ثم ان لہم علیہا، پھر ان، یقیناً، لہم، ان جہنمیوں کے لیے، علیہا، اس جہنمی پھل کھانے کے بعد اس کے اوپر، لشوبن، ایک آمیزہ ملے گا، ایک مکسچر ملے گا، من حمیم، کھولتے ہوئے پانی کا، پھر اس کے بعد کھولتا ہوا پانی اس کے اوپر ان کو دیا جائے گا پینے کے لیے۔ ثم، پھر، ان مرجعہم، پھر ان سب کا لوٹنا ہوگا، الی الجحیم، دوزخ کی طرف۔
اصل میں تو انہوں نے دوزخ میں جانا ہی ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ میاں جب یہ اللہ میاں کے پاس پہلے جائیں گے تو جہنم میں جانے سے پہلے بھی ایک مہمانی ہوگی، جیسے جنتیوں کی جنت میں پہنچنے سے پہلے بھی ایک میزبانی ہوگی، استقبالیہ کمرہ ہوگا جس میں اللہ ان کو استقبالیہ دیں گے، پھر جنت میں اپنے محلوں میں جائیں گے۔ اسی طرح جہنمیوں کے بھی جہنم میں جانے سے پہلے جو مہمانی ہوگی، جو ابھی تک بتایا ہے یہ کھانا پینا، یہ ان کی مہمانی ہوگی۔ انہم، یہ وہ بد نصیب ہیں مشرک، انہوں نے الفو پایا آباءہم اپنے باپ دادوں کو ضالین گمراہی کی حالت میں، یعنی دیکھا کہ ہمارے باپ دادا گمراہ ہیں تو انہیں سبق لینا چاہیے تھا، باپ دادا کے رستے سے ہٹ جاتے، لیکن فہم، اب حالت یہ ہے کہ یہ جہنمی علی آثارہم، خود اپنے باپ دادوں کے رستوں پر، انہی کے نقش قدم پر یہرعون، لپک لپک کر دوڑ رہے ہیں، یہرعون، لپک لپک کر دوڑتے پھرتے ہیں۔ باپ دادا جس غلط رستے پہ چلے یہ بھی اسی پہ جا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ ضَلَّ، یقین اور ہو چکا کہ ضَلَّ گمراہ ہو چکے، قبلہم ان سے پہلے، اکثریت الاولین، گزشتہ لوگوں کی، پہلے لوگوں کی اکثریت بھی اسی طرح گمراہ ہو چکی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور ہم نے یقیناً بھیج دیا ہے، فیہم ان کافروں کے اندر، منذرین، ڈرانے والے، ڈر سنانے والے، یعنی ہم پیغمبروں کو بھیج چکے ہیں۔ فانظر، تو آپ دیکھیے، کیف کان عاقبۃ المنذرین، کیا انجام ہوا تھا ان لوگوں کا، منذرین۔ دیکھیں منذر اور منذر کا فرق سمجھ آ رہا ہے؟ منذر کون ہے؟ ڈر سنانے والا یعنی نبی، اور زال کی زبر کے ساتھ منذر کون ہے؟ جس کو ڈر سنایا گیا، اس میں مفعول بن گیا نا، جس کو ڈر سنایا گیا ہے یعنی امت، قوم۔ تو دیکھ لو کہ جن کو ڈر سنایا گیا، جنہیں خبردار کیا گیا تھا، ان کا انجام کیسا ہوا۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، وہی بچ جائیں گے، باقی سارے اس دن پھڑے جائیں گے، سارے دھر لیے جائیں گے، لمحضرین ہوں گے، یعنی دھر لیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے مخلصین اور مخلصین بندوں میں بنائے۔ مخلص وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر دیا، اور مخلص لام کے ساتھ، زبر کے ساتھ وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے برگزیدہ بنا دیا، اپنا خالص بندہ بنا دیا۔ تو اللہ ہمیں مخلص بھی بنائے اور اپنا مخلص بھی بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ سورۃ الصافات میں مکمل کریں گے اگلے لیکچر میں۔